لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھنا اور آپ کی ذات کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، آپ کی ذات کے ساتھ محبت، انس، پیار، عقیدت رکھنا ایمان ہے۔
سبحان اللہ، بے شک بے شک، الحمدللہ۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ سرکار کی ذات سے محبت کرنا ایمان ہے۔ بے شک بے شک، جس کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ بندہ صاحب ایمان نہیں۔ یہ بات قرآن پاک نے بتائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، میرے حبیب منافق آپ کے پاس آئیں گے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں آ کر آپ کے پاس کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ بھی اس بات سے خوب واقف ہے کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک بے شک، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے، ہم اس بات کی، کون کہتا ہے؟ نہیں، منافق کہتے ہیں۔ منافق کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور اس بات کو جانتا ہوں، انہ رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم، لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے، ان المنافقین لکاذبین، منافق زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل میں اس کے نہیں ہے۔ نہیں، دل سے نہیں مانتا۔ لہذا جس بندے کے دل پر تو ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس بندے کے زبان پر ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن زبان کی بات کی تصدیق دل نہ کرے تو ایمان نہیں ہے۔ اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت وہی قبول ہے جو زبان سے بھی ہو اور دل بھی اس کی تصدیق کرے۔ سبحان اللہ، بے شک جس کو کہا گیا نا کہ ایمان ہے سرکار کی محبت، بے شک، الحمدللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان جس چیز کا نام ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ بے شک بے شک، جس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے، وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ میں ایک اور قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے دو باتیں کی، ایک یہ کہ سرکار کی اطاعت کا نام بھی محبت مصطفیٰ ہے، اور سرکار کی محبت کا نام بھی ایمان ہے۔ سرکار کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا ہے کہ جیسا جیسا میرے نبی نے کیا ویسا ویسا کر لینا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ نبی کی نقل اتارنا، سبحان اللہ، نبی کی نقل اتارنا، یہ بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل سے محبت کرنا، دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا مرتبہ اور آپ کے مقام کو پہچان کر اپنے آپ کو جھکا دینا، اس چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایک اور موقع پر قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، تم ہو دعوے دار۔ کیا ہو؟ بھئی ہمیں اللہ سے کیا ہے؟ یہ اللہ خود فرماتا ہے، تم اللہ کی محبت کے کیا ہو؟ دعوے دار ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے۔ میں اللہ ہو کر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، جس جس کو یہ دعویٰ ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے تو فاتبعونی،
پھر میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو. سبحان اللہ بے شک. میری محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میرے محبوب کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان کو کہہ دیجئے تم سب یہی چاہتے ہو نا کہ ہم اللہ سے محبت کریں. بے شک تم سب یہی چاہتے ہو بے شک. کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، محب بن جائیں، اللہ کی محبت کرنے والے بن جائیں. تو پھر ایک ہی راستہ ہے اس کا، سبحان اللہ سبحان محبت اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہے جو مصطفیٰ کے قدموں سے ہو کر جائے. اللہ کی بارگاہ میں محبت وہی منظور ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع سے جائے، اور بغیر ان کے تو خدا کسی کو جانتا ہی نہیں. جی ان کے بغیر تو اللہ کسی کی مانتا بھی نہیں ہے، جانتا بھی نہیں ہے کسی کو، اور کسی کی مانتا بھی نہیں ہے. اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم نے اللہ سے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے. فاتبعونی ایک ہی طریقہ ہے، جیسے جیسے میں کہوں ویسا ویسا کر لو، جیسا جیسا میں کروں ویسا ویسا. بس تم یہ کرتے جاؤ، یحببکم اللہ. تمہارا تو پتہ نہیں تمہیں اللہ سے محبت ہوگی کہ نہیں، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. کون؟ اللہ. یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا. کب کرے گا؟ جب تم اس کے محبوب کے پیروکار بن جاؤ گے، جب تم اس کے محبوب کے فرما بردار بن جاؤ گے، جب تم اس کے محبوب کے تابع دار بن جاؤ گے. ایسا جو کرتا جائے گا وہ بندہ اللہ کا محبوب بنتا جائے گا. حضرات محترم، آج جس بات کو میں کھولنا چاہتا ہوں تو ایک ٹاپک ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. یہ ایک ٹاپک ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب سوال یہ ہے قبلہ، ایک بندہ کام کرے، کوئی بھی کام ہے آپ لے لیجئے، اگر اس بندے کو اس کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے تو یقیناً وہ اس کام میں نقصان اٹھائے گا. مثال کے طور پر میں نے دکان کھولنی ہے کسی بھی چیز کی، پیسے میرے پاس ہیں لیکن تجربہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. میں جاتا ہوں مارکیٹ سے مال اٹھاتا ہوں، دکان میں ڈال دیتا ہوں، کچھ عرصہ گزرتا ہے، مال بھی گیا، دکان بھی گئی، پیسہ بھی گیا، جو وقت لگایا تھا وہ وقت بھی گیا، وہ محنت بھی ضائع گئی. پھر ساتھ والے کیا کہتے ہیں؟ نہ تجربے کار لوگ مارکیٹ میں آ گئے، اسے کیا پتہ تھا. پھر کیسے کام کیا جاتا ہے؟ پہلے اس کو کیا چاہیے تھا؟ کسی کے پاس کھڑا ہوتا، اس سے تجربہ سیکھتا، اس کو پتہ ہوتا کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، پھر آ کے دکان کھولتا تو اس کو شاید منافع ہوتا. لیکن یہ نہ اپنی نا تجربہ کاری کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا اس کا. احباب ذی وقار، یہ تھی مثال. اب سمجھیے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہے. یہ بات سمجھیے، محبت مصطفیٰ ایمان، بولو ایمان ہے. لیکن پوچھنا پڑے گا کسی سے کہ محبت کریں کیسے. ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی کہتے رہیں غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے، بس صرف نعرے کی حد تک رہ جائیں. محبت کیا تھی، کیا کرنا تھا وہ ہم کر ہی نہ سکیں. تو ظاہری بات ہے کوئی ایسا بندہ چاہیے، کوئی ایسا طریقہ چاہیے، کوئی ایسا راستہ چاہیے، کوئی ایسی علامات چاہیے جن کے دائرے پر چلتے ہوئے ہم مصطفیٰ کریم سے محبت کریں. جی رہ گیا مسئلہ یہ کہ ہم کس کو دیکھیں، کس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. تو اس کا جواب ایک ہی ملے گا آپ کو، اس کا جواب ایک ہی ملتا ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارا ہے، جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، جنہوں نے قرآن پاک آتا دیکھا ہے، جنہوں نے سرکار پر وحی آتی دیکھی ہے، سرکار کی مختلف حالتوں میں
वो मौजूद रहे, उनको देखकर मोहब्बत की जाए, तो वो कौन है? बस यही आयत आपको समझानी थी। अल्लाह करीम ने एक बात इरशाद फरमाई, फ़इन आमनू। ये आयत मैंने पढ़ी है, इस आयत का पस मंज़र आपके सामने रख रहा था। एक ज़ात ऐसी चाहिए जिससे सीखूं मैं कि मोहब्बत मुस्तफ़ा क्या चीज़ है, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे करनी चाहिए। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कुरान मुझे बताता है फ़इन आमनू, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, नए नए बंदों को दावत दी जा रही है, पहले जो आ चुके हैं उनसे बात नहीं है, जो आने वाले थे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दायरे कार में, तो सरकार के मजलिस में आने वालों को ये पैगाम दिया गया, फ़इन आमनू, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, बेमिस्ल मा आमन तुम बिही, एवें दा ईमान घेनो जिवें दा अबू बकर दा जे, ईमान इहो जिहा होवे जिवें दा उमर दा है, ईमान तुहाडा इंज दा होना चाहिए जिंज दा उस्माने गनी दा है, ईमान ऐसा हो जैसा अली मुर्तज़ा का है। अगर तो ऐसा है, अगर तो ऐसा है, फिर तो पा गए तुम कामयाबी। अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा? कुरान आगे बोला, कुरान फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्ले मा आमन तुम बिही, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो इनकी मिसल ईमान लाओ जो ईमान ला चुके हैं, जो ईमान ला चुके हैं। कौन ला चुका था? अबू बकर ला चुका था, उमर ला चुका था, उस्मान ला चुका था, अली ला चुका था, हज़रत तलहा बिन ज़ुबैर ला चुके थे, हज़रत मुसअब बिन उमैर ला चुके थे, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा ला चुके थे, हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान ला चुके थे। इनको देखते जाओ, इनको देखते जाओ, जैसा ईमान इनका है, इसका मतलब है इनका ईमान ऐसा था, इनका ईमान ऐसा था, इनका ईमान ऐसा था क्या, जो दूसरों के लिए मिसाले राह बन सके। इनका ईमान ऐसा था जो दूसरों के लिए मिसाल बन सके, तभी तो अल्लाह ने मिसाल दी है ना। अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो ईमान कैसा लाओ? जैसा ये ला चुके हैं। फाका देह तदऊ, अगर तो ऐसा होगा तो फिर तुम हिदायत पा जाओगे। अगर ऐसा हुआ तुम्हारा ईमान तो फिर तुम हिदायत पा जाओगे। वइन तवल्लौ, अगर इससे हटकर तुम कहो हम मुस्तफ़ा को माने, वइन तवल्लौ, ये तरीका नहीं है जो इनका है, जो ला चुके हैं। इसके अलावा किसी और रास्ते से, किसी और जरिए से, किसी और वसीले से ईमान लाना है तो फिर क्या होगा? फ़इन्नमा हुम फी शिकाक, ये शकावत तो है, ये बदबख्ती तो है, ईमान नहीं है। ये क्या है? ये बदबख्ती तो है, ईमान नहीं है। क्या मतलब हुआ कि बैठेगा तो मुस्तफ़ा की महफिल में, बैठेगा तू भी नबी की महफिल में। अबू जहल कहाँ बैठता था? ये कुरान पाक में आता है, कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पे सरकार तबलीग के लिए गए तो वो साथ जाता था और लोगों को ये बताता था यदि गाल ना सुनना यार जी। अब्दुल्ला इब्न उबई कहाँ बैठता था? सरकार की महफिल में बैठता था ना जी। अबू बकर भी वहीं बैठता था, अब्दुल्ला इब्न उबई भी वहीं बैठता था। इसीलिए इकबाल बोला, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और है। क्या मतलब है? करगस जानते हैं आप? गिद्ध देखा है कभी आपने? इसे कहते हैं करगस फारसी में। और शाहीन एक परिंदा है, वो हमारा कौमी जो निशान है, उसको क्या कहते हैं? शाहीन। शाहीन वो परिंदा है जो फ़िज़ा में उड़ते हुए जिंदा शिकार करता है और ख़ुद मार के खाता है, किसी का मारा हुआ नहीं खाता। और गिद्ध वो है जो तलाश करता है कोई मरा पड़ा हो। गिद्ध वो है जो तलाश करता है कहीं मरा हुआ मिल जाए।
اقبال بولتے ہیں پرواز ہے دونوں کی دونوں کی کیا بات ہے، اسی ایک فضا میں، ایک ہی فضا ہے۔ اور دونوں اسی فضا میں رہے ہیں، لیکن کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے۔ کرگس جب بھی گرے گی کسی مری ہوئی چیز پہ، اور شاہین جب بھی شکار کرے گا کسی زندہ چیز کے اوپر حملہ کرے گا، خود شکار کر کے کھائے گا۔ پرواز دونوں کی ایک ہی فضا میں ہے، مجلس ایک ہی ہے، بیٹھے ہوئے دونوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہیں۔ ابو بکر کا مقام اور ہے، عبداللہ ابن ابی کا مقام اور ہے۔ جی ایک آیا ہے تلاش کرنے کے آج کوئی گل ملے پھر شام نو جا کے سجنا نو دسیے، سبحان اللہ، ایک آیا ہے یہ دیکھنے کہ آج میرا مصطفیٰ کیا کرتا ہے پھر ہم بھی وہی کریں۔ جی اگر تو یہ ہے تو پھر تو ہے تمہارے لیے ہدایت، اور اگر یہ انداز نہیں ہے محبت کا تو پھر فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ بدبختی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے جو تمہیں لگ چکی ہے، اور یہ بیماری تمہیں ایک دن ختم کر دے گی، تمہیں کبھی اس سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ ہاں یہ بات ان کے لیے ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم ان کو نقصان دینے والے ہیں، لہٰذا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا نقصان برداشت کر رہے ہیں۔ پتہ ہوتا نبی ہوتے تو ہمیں کب کا یہاں سے نکال دیتے۔ اللہ بولا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تم جو مرضی کر لو اپنے محبوب کو اللہ کافی ہے، سبحان اللہ، بے شک جو مرضی کر لو تم، اللہ اپنے محبوب کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ چلو نبی نہیں دیکھ رہا، تمہاری بات نہیں سن رہا، اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اٹھ کے جا، تو کم کریں گا اسی وہی بھیج کے دس دیاں گے سونے ہیں اتھے کیا کھڑوئی ہیں جی۔ تو بات ایک پتہ چلی کیا؟ ایمان ایسا ہو جیسا صحابہ کا تھا، ایمان ایسا ہو جیسا صحابہ کا تھا، ایمان ایسا ہو جیسا، یہ بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ سبحان اللہ، اچھا جی اب دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ نے کیسا پیار کیا۔ سبحان اللہ، اللہ جب ایک بات ہمیں قرآن سے پتہ چل گئی، قرآن کہتا ہے ایمان ایسا ہو جیسا صحابہ کا تھا، تو پھر تو ہے ہدایت، پھر ہے، اگر یہ ایسا نہیں تو پھر کیا ہے؟ گمراہی، پھر کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تو پھر جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ایمان ہمارا ویسا ہو جیسا صحابہ کا تھا، تو صحابہ کے ایمان میں سب سے پہلی چیز جو تھی وہ تھی تعظیم مصطفیٰ۔ صحابہ کے ایمان میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ تعظیم مصطفیٰ۔ کیسی تعظیم تھی؟ کیسی تعظیم تھی؟ آپ دیکھیے جناب، میں آپ کے سامنے مسلم شریف سے ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، کیسی تعظیم تھی۔ فاتح مصر و حاکم مصر کون تھے؟ چلیں، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس لشکر کے امیر تھے جس کو مصر فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب جناب ان کے ہاتھ پر ہی مصر فتح ہوا، بعد میں انہی کو مصر کا کیا بنا دیا گیا؟ گورنر بنا دیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا نام کیا ہے؟ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو رب کریم نے اس طرح نوازا تھا کہ عرب والے ان کی عقل اور ان کی دانائی کی مثالیں دیتے تھے۔ بھئی کیسی عقل استعمال کی ہے یار جنے نے، کیا عقل ہے، کیا دانائی ہے، کیا ہوشیاری ہے اس بندے کے پاس۔ اس پائے کا بندہ تھا حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص۔ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وقت گزارنا جو ہے وہ کئی ایک سال میسر رہا۔ مصر تو فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں نا، اس سے پہلے یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کافی وقت گزار چکے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اتنا وقت گزرا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب خاص میں بیٹھنے لگے۔ وہ جو خاص میٹنگ بلاتے تھے سرکار اپنے چند خاص لوگوں کی، اس میں سے ایک نام سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص کا ہے۔ یہ وہ فرماتے ہیں، دیکھیے انداز کیسا ہے تعظیم کا۔
یہ دکھانا مقصود ہے. یہ حدیث میں اس بات پر پڑھ رہا ہوں کہ انداز کیسا ہے تعظیم کا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کیسی کرتے ہیں. حضرات محترم، ہم کسی کی جگہ پہ ایک دن جائیں تو تھوڑا تکلف ہوتا ہے، پھر دوسرے دن اس سے ملاقات ہو پھر تکلف تھوڑا کم ہوتا ہے، پھر روزانہ محفل لگنے لگے تو پھر ادب احترام بھول جاتے ہیں، پھر وہ ہمارا یار، ہم اس کے یار دوست بن جاتے ہیں نا. تو جب دوستی ہو جاتی ہے تو پھر ادب کہیں نظر نہیں آتا. جس کے جو دل میں کہہ دیتا ہے وہ کہہ گزرتا ہے. نہ سننے والے کو شرم آتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا مجھے کیا سنایا جا رہا ہے، نہ کہنے والے کو آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تکلف اب کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. ختم ہو جاتا ہے. تکلف کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والا صحابی اتنے سال بیٹھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص مجلس میں انوائٹ کیا جانے لگا. اس کا انداز تعظیم دیکھیے، اس کا انداز تعظیم دیکھیے. جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا. کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر وصیت کی. جو وصیت کی امام مسلم نے اسی کو نقل فرمایا ہے. سنیے، فرمایا وما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی منہ. سبحان اللہ. بیٹے سرکار کے زمانے میں تھا. سبحان اللہ. میں پہلی بات سنیے نا، میں سرکار کے زمانے میں، اونچی بولو، میں سرکار کے زمانے میں تھا. میں نے دیکھا ہے مصطفیٰ کریم کا زمانہ، حضور کے زمانے میں تھا. ٹھیک ہے جناب. اور میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گناہگار آنکھوں سے، یہ میں کہہ رہا ہوں گناہگار، ویسے صحابی نے نہیں بولا ایسے، میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار کو انہوں نے کیا کیا ان آنکھوں سے. اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں بیٹھا، سرکار کا زمانہ مجھے میسر آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے لیکن ولا اجل فی عینی، کبھی میں نے سرکار کو ٹک ٹکی باندھ کر نہیں دیکھا. یہ ہے تعظیم مصطفیٰ. بیٹھا ہوں میں سرکار کی بارگاہ میں. کتنا عرصہ بیٹھے ہیں؟ اتنا عرصہ بیٹھا کہ حضور نے مجھے اپنی خاص محفل میں بھی بٹھانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی. لیکن کیا ہوا؟ ولا اجل فی عینی منہ. لیکن جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اتنی تھی ہمارے اندر کہ ہم نے سرکار کو کبھی آنکھ اٹھا کر ادبن نہیں دیکھا. منع کوئی نہیں تھا. منع نہ شریعت نے منع کیا، نہ قرآن پاک نے منع کیا، نہ مصطفیٰ کریم نے خود منع فرمایا کہ نہیں دیکھنا مجھے. فرماتے ہیں میں کئی عرصہ بیٹھا رہا، لیکن ادب کا یہ مقام تھا کہ سرکار کو کبھی میں نے آنکھ اٹھا کر یوں نہیں دیکھا. ہاں آتے جاتے نظر پڑ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آنکھ اٹھا کر میں اس کو بھی بے ادبی تصور کرتا ہوں. یہ ہے ادب صحابہ کا. آنکھ اٹھا کر سرکار کو دیکھنا میں اس بات کو بھی کیا سمجھتا ہوں؟ بے ادبی سمجھتا ہوں. اگلی بات، وما کنت اطیق ان املا عینی منہ اجلالا. فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا دیکھنے والوں میں سے جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، کوئی تمہیں ایسا نہیں ملے گا جو حضور کا رخ انور تمہیں بتا سکیں کیسا تھا، جو یہ بتا سکیں کہ سرکار کے بال مبارک کیسے تھے، کان مبارک کیسے تھے، دندان مبارک کیسے تھے، ہونٹ مبارک کیسے تھے. ایسا تمہیں کوئی نہیں ملے گا. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ سارے ادب کی وجہ سے اپنی نظروں کو جھکا کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے. وَلَوْ سُئِلْتُ عَنْ آصِفَهُ مَا أَتَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَا عَيْنِي. اگر تم پوچھو کہ سراپا حسن مصطفیٰ کیا تھا تو ہم سب میں سے کسی ایک کو بھی یاد نہیں ہے کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی ادبن سرکار کا چہرہ ادبن نہیں دیکھا. یہ بات ذہن میں رکھنا. کیسے نہیں دیکھا؟ ادبن. ہم اس بات کو کیا سمجھتے تھے؟ بے ادبی سمجھتے تھے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھیں سرکار کو. کیا کریں؟ آنکھ اٹھانا بھی کیا ہوا؟
یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہے محبت مصطفیٰ سرکار نے جو کی ہے، سرکار کے صحابہ نے جو کی ہے، جو محبت ہمیں کرنے کا کہا گیا ہے یہ ہے کیا کہ آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کی توہین سمجھتے ہیں صحابہ۔ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ہون ایک گال لے تو اڈے کو لوں، اور جڑے اکھ اٹھا کے نہیں دیکھ دے خود وہ دوجے نو دیکھن دیں گے؟ نہیں سمجھ آئی بھئی؟ جو خود آنکھ اٹھا کے سرکار کو احتراماً نہیں دیکھتے وہ یہ گوارا کریں گے کہ کوئی آئے اور آ کر آنکھیں پھاڑ کے مصطفیٰ کریم کے سامنے بیٹھ جائے اور بلند آواز سے بات کرے؟ ایسا برداشت کریں گے؟ نہیں۔ اسی لیے خواجہ قمر الدین سیالوی جانتے ہیں؟ آپ کے ایک چھوٹے بھائی ہیں جن کا نام ہے فخر الدین سیالوی۔ کیا نام ہے؟ فخر الدین سیالوی۔ انہوں نے ایک شعر بولا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ اس حدیث پر میں آپ کو وہ شعر سناؤں۔ وہ فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں، باب جن لوگوں نے مدینہ دیکھا ہے انہیں پتہ ہے باب جبریل کہاں ہے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبرائیل کو یوں پایا۔ باب جبرائیل کے پہلو میں فخر دھیرے سے جبرائیل کو کہتے ہوئے یوں پایا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر بھر کا سرمایا گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جبرائیل بھی جب سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے اس راستے سے تو ان کو آواز آتی تھی پلکوں سے دستک دینا میرے یار کے دروازے پر۔ اگر تیری آواز بھی اونچی ہو گئی تو یہ مت سمجھنا کہ میں جبرائیل ہوں، ساری عمر کا سرمایہ چلا جائے گا اگر اونچی آواز ہوئی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب سرکار کا در اقدس کبھی کھڑکانا پڑ جاتا تو فرماتے ہیں ناخنوں کے، یہ جو ہے نا ناخن آگے والے، یہ ناخن سے کھٹکاتے تھے۔ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو پورا ہاتھ مارتے ہیں نا جب دروازے پہ، جی ہاتھ سے نہ آئے تو پھر مکے سے نہ آئے تو کوئی پتھر یا اینٹ وغیرہ ڈھونڈ لو، لیکن یہ در مصطفیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ در مصطفیٰ ہے، اور یہ تعظیم ہے مصطفیٰ کی صحابہ نے جو کی۔ کس سے؟ یہ جو ناخن ہے نا، ناخن، ایک انگلی کے ناخن سے دروازہ بجاتے تھے۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا جناب اونچی کھڑکائیے، پتہ نہیں سرکار سو نہ رہے ہوں۔ میں اونچی کھڑکائیں کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اونچی کھڑکائیں کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ ایسی بے تکلفی نہیں ہے ہمارے اندر، ہم ادب مصطفیٰ کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہے تعظیم مصطفیٰ۔ اگلی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب کسی نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر سننے کی سعادت ہو کسی کو، یا کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی سعادت میسر آئے تو اپنے الفاظ ویسے بنا لیے جائیں جیسے مصطفیٰ کریم کو پسند ہیں، اپنا انداز ویسا بنایا جائے جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اور میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ تو بات ہے نا جناب کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آج کل کے خطیب بڑی بے تکلفی سے لے جاتے ہیں، بڑی بے تکلفی سے۔ بڑے جو خطباء ہیں ہمارے جناب، کسی کو جوش چڑھ جاتا ہے اور کسی کو عشق اتنا آتا ہے کہ وجد میں جناب وہ کیا کر دیتا ہے، سرکار کے نام نامی اس میں گرامی کی توہین کر جاتا ہے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب درود و سلام پڑھا جائے تو پھر کیسے پڑھنا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، پھر کیسے پڑھنا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا قرآن کا علم اس بندے کو عطا کیا گیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود
جی یہ بندے فرماتے ہیں ان کو حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے. یہ فرماتے ہیں اذا صلیتم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنوا الصلاۃ علیہ فانکم لا تدرون لعل ذلک یورد علی. جب بھی تم میں سے کوئی بندہ سرکار کی ذات پر درود پڑھے اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میرا سرکار پر درود پڑھنا سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یعنی میں جو یہاں پڑھ رہا ہوں یہ ضائع نہیں جا رہا بلکہ سیدھا سرکار کی بارگاہ میں. یہ تو حدیث پاک میں ہے نا جی، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود وہاں تک کیسے پہنچاتے ہیں؟ یہ کیسے پہنچاتے ہیں؟ یہ آپ نے سنا ہے کبھی؟ یہ کیسے پہنچاتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کے بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے، فلاں بن فلاں نے، یعنی میں اور میرا ابا، میں اور دونوں کا نام لیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھا. فلاں بن فلاں نے آپ پر کون سا درود پڑھا؟ یہ اس کے الفاظ تھے جو اس نے پڑھا ہے، یہ آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی اللہ کی طرف سے، یہ ہم نے ادب پوری کر دی. ٹھیک ہے جی. درود کس نے پڑھا؟ ہاں اتنے مینوں ایک جملہ یاد آیا ایک خطیب دا، وہ کہندا اسی درود میں پڑھیا فرشتے جا کے میرے ابے دا نام کیوں دس دینے پہ؟ درود کنے پڑھیا؟ میں پڑھیا. تو جا کے فرشتے سیدھا آکھن جناب مولوی فیاض نے درود پڑھیا، وہ کیوں کہندے کہ فیاض بن صابر حسین نے درود پڑھیا؟ اگے وہ فرماندے ہوندے سن اس حدیث تو مینوں یہ سمجھ آئیے کہ درود پڑھ ہی ہو سکتا ہے جدا ابا ہووے. ہر بندے دا کام ہی نہیں سرکار تے درود پڑھنا، پڑھ ہی ہو سکتا ہے جدا ابا ہووے. تے تاں تے اگے جا کے دس دینے کہ جناب جنہیں پڑھے ہے او دا ابا ہے سی، جنہیں پڑھے ہے او دا ابا ہے سی. کیسے پڑھنا چاہیے؟ کیوں جنہیں یہ صحابی بتا رہے ہیں درود پڑھنے کا طریقہ. فرماتے ہیں ایسے درود پڑھو. کیسے؟ اللہ رسول فاحسنوا الصلاۃ، اتنے اچھے انداز میں درود پاک پڑھو سرکار کی ذات پر. فإنکم لا تدرون، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا سرکار پر درود کیسے پیش کیا جاتا ہے. تم میں سے کوئی نہیں جانتا. ہو سکتا ہے تمہاری پوری ویڈیو بنا کے سرکار کو دکھائی جاتی ہو. یہ بندہ درود پڑھ رہا تھا اور ایک سی کیفیت یہ تھی، تو لہٰذا اچھے انداز میں اگر تم سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو پھر انداز ویسا ہی اپناؤ گویا تمہیں سرکار دیکھ رہے ہیں اور تم سرکار کو دیکھ رہے ہو. یہ انداز تمہارا ہونا چاہیے درود پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا مصطفیٰ کریم کی ذات پر. ایسا نہ ہو کہ درود ادھر پڑھیا جا رہا ہے توجہ تیری ادھر ہو، بے دھیانی میں کہیں درود پڑھتے پڑھتے تو سرکار کی نظر رحمت اور نظر خاص سے محروم نہ ہو جائے. یہ کون سکھا رہا ہے؟ صحابی. کہ درود پاک پڑھنا ہے سرکار کی ذات پر تو یوں سمجھ کر پڑھو کہ میں اس وقت بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑا ہوں. کیسے پڑھو؟ کہ میں اس وقت، تو تمہاری ظاہری حالت بھی ایسی ہو جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی ہے، اور تمہاری اندرونی کیفیت بھی یہی ہو کہ میرے مصطفیٰ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہ صحابی بتا رہا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں آئی ہے. کہاں آئی ہے؟ سنن ابن ماجہ وہ کتاب ہے جو سیاستہ میں سے ایک 5ویں نمبر کی کتاب ہے، اسے کہتے ہیں سنن ابن ماجہ. اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری دو درود و سلام پڑھنے کے لیے تو ایسے حاضری دو گویا تمہارا درود سرکار پر پہنچایا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج تسی پڑھے کل ڈاک ہوئے گی پرسوں جا کے فرشتے جان پہنچن گے، ایسا نہیں ہے. فرشتوں نے پہنچانا ہے، کیا پتہ تمہیں کیسے پہنچا رہے ہیں. تم جانتے ہو سرکار کی بارگاہ میں میرا درود کیسے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اللہ اپنے محبوب کے آگے سے پردے ہٹا دیتا ہو، سرکار خود جلوہ فرما رہے ہوں، خود دیکھ رہے ہوں اس کو. جی ہو سکتا ہے فرشتہ آگے سے پردہ ہٹا دے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں آپ پر اس وقت کیا کر رہا ہے، درود پیش کر رہا ہے، ذرا اس پر توجہ فرمائیے. سرکار کی توجہ تو ہر وقت غلام پہ رہتی ہے، غلام کو چاہیے کہ سرکار پر توجہ کرے. جی یہ انداز ہونا چاہیے. دوسری بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ،
सरकार दुनिया से चले गए, आप अमीरुल मोमिनीन बन गए। तो जब भी कोई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी देने के लिए आता, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक टीम बना रखी थी, एक टीम तश्कील दी थी। किस बात के लिए? कि जो भी हाज़िरी देने के लिए आए, तुमने सिखाना है मुस्तफ़ा की बारगाह का अदब क्या है, कैसे खड़े होना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर। क्यों? क्योंकि ये मत समझना कि सरकार दुनिया से चले गए, ये समझ कर मत आना कि जनाब ये मट्टी की ढेरी है। हमारा तो अकीदा ये है ना कि हमारे बुज़ुर्गों ने लिख दिया है, जैसे सरकार अपनी हयात तय्यबा में मस्जिद नबी में इमामत फरमाया करते थे, अब भी आपके मज़ार मुक़द्दस पर वैसे अज़ान भी होती है, वैसे जमात भी होती है, वैसे इकामत भी होती है, और वैसे ही मजलिस सजती है जैसे मस्जिद नबी में सजा करती थी। ग़ुलाम सरकार की बारगाह में होते हैं, ऐसा होता है, अब भी होता है, हमारा अकीदा है। ठीक है जी। अगली बात, तो क्या किया जनाब, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी कि जो भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़ियारत करने के लिए आए, हाज़िरी पेश करने के लिए आए, उस बंदे को मुस्तफ़ा की बारगाह के आदाब पहले सिखाओ। क्या करो? उसे बताओ कि तुमने दाखिल कैसे होना है, उसे बताना है कि तुमने खड़े कैसे होना है, उसे बताओ कि तुमने सलातो सलाम पढ़ना किस तरह है। अगर अपने नबी से कोई अपने दिल की बात कहनी है तो बात कहने का अंदाज़ क्या होना चाहिए, ये सिखाने के लिए आपने बाकायदा एक इदारा बनाया। क्या बनाया? इदारा बनाया। कब बनाया? कब बनाया? सवाल ये नहीं है कि मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में बनाया, ज़िंदगी में तो खुद अबू बकर मौजूद रहते थे, जो भी आता था उसे बताते थे ये सरकार हैं जी, ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है, ये अंदाज़ नहीं, ये पसंद है सरकार को। लेकिन दुनिया से चले जाने के बाद हमने देखा है जनाब, अगर कोई अफसर आए तो उसका साथ प्रोटोकॉल अफसर भी होता है, कोई अफसर आए तो उसका साथ में प्रोटोकॉल अफसर भी होता है। लेकिन ये पहली मर्तबा हमने देखा है, सरकार दुनिया से चले गए, अबू बकर सिद्दीक ने प्रोटोकॉल कमेटी बनाई। क्या बनाई? प्रोटोकॉल कमेटी बनाई कि जनाब ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर है, दर शाह तो नहीं है। ये किसका दर है? ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं है। जो मांग लिया और भी कुछ मांग जी, ये वो दर है कि जहाँ से आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। लिहाजा इस बारगाह में हाजिर होने के आदाब आज भी वही हैं जो सरकार की ज़िंदगी में मौजूद थे। मुझे एक बात याद है, आप सुभान अल्लाह कहें, मैं सुनाऊँ आपको। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से सबक पढ़ा है। किससे? समझते हैं इमाम जाफ़र सादिक कौन है? कौन है? हज़रत अली के बेटे हैं, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन। इमाम हुसैन का बेटा है अली ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है। अली ज़ैनुल आबिदीन का बेटा है मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर का बेटा है इमाम जाफ़र सादिक। कितने नंबर पर आया जी? अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत बाकिर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत जाफ़र सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये पांचवें इमाम बनते हैं। इनसे पढ़ा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने सबक। अच्छा, जब उस्ताद पढ़ा रहा होता है तो उस्ताद को पता होता है कि कौन सा शागिर्द लायक है और कौन सा शागिर्द, ये उस्ताद को पता होता है। तो इमाम आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु जब सरकार के पास पढ़ते थे, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के पास, तो आप बड़े ज़हीन थे, बड़े लायक थे, बड़े फायक बच्चों में से आपका शुमार होता था। एक मजलिस पे इकट्ठे हो गए दोनों, एक अवामी मजलिस थी, वहाँ पे दोनों क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। तो इमाम साहब की भी वहाँ पे मतलब खिताब था और इमाम जाफ़र सादिक का भी वहाँ पे खिताब था। तो जैसे हमारे यहाँ होता है कि एक मौलवी बैठा हो स्टेज पर, दूसरा आ जाए तो क्या कहते हैं? दूसरी कुर्सी लगा दो जनाब, हज़रत साहब तशरीफ़ ले आए हैं जी। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो आप आए और आकर नीचे बैठ गए,
امام جعفر صادق کرسی پر موجود ہیں، امام اعظم آئے اور نیچے بیٹھ گئے، تو امام جعفر صادق نے انہیں کہا سٹیج پر تشریف لے آئیے. کیا کیجئے؟ ہاں سٹیج پر تشریف لے آئیے. آپ نے فرمایا حضور میں یہیں ٹھیک ہوں، میں یہیں ٹھیک ہوں. آپ نے پھر فرمایا سٹیج پر تشریف لے آئیے. فرمایا میں یہیں ٹھیک ہوں. تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا یار اوپر آ جا، تجھے کہہ جو رہے ہیں بار بار. آپ اٹھے اور اٹھ کر کہا ایک بات، جملہ. آپ نے فرمایا جیسے مصطفیٰ کریم کی تعظیم صحابہ پر واجب تھی، جیسے مصطفیٰ کریم کی تعظیم صحابہ پر واجب تھی، جیسے مصطفیٰ کریم کی تعظیم، بولو تو صحیح، جیسے مصطفیٰ کریم کی تعظیم صحابہ پر واجب تھی، ابو حنیفہ پر مصطفیٰ کے بیٹوں کی تعظیم ویسے ہی واجب ہے. ابو حنیفہ پر مصطفیٰ کے بیٹوں کی تعظیم ویسے ہی واجب ہے. آج اگر اس منبر پہ میرا نبی بیٹھا ہوتا، آج اس منبر پہ میرا نبی بیٹھا ہوتا اور آج آتے ابو بکر صدیق سرکار اسے کہتے کہ آ جاؤ ادھر، تو میں نہیں مانتا کہ ابو بکر آ جاتا. میں نہیں مان سکتا اس بات کو کہ ابو بکر آ جاتا. آگے آپ نے دلیل دی، فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے حدیث پاک میں حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، سرکار پیچھے سے آ گئے، صحابہ نے تالیاں بجائیں پیچھے سے تاکہ بتائیں ابو بکر کو کہ حضور آ گئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے مڑ کر پیچھے دیکھا دوران نماز، سرکار آ گئے. سرکار نے اشارہ کیا ابو بکر مصلی پہ رہو، نماز پوری کرو. حضرت ابو بکر صدیق پھر پیچھے ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق پھر پیچھے ہو گئے. اب نماز ہو گئی، 2 رکعتیں ایک امام پڑھا گیا، 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائیں، نماز سب کی پوری ہو گئی. کعبہ سے بندہ ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر کعبہ سے ہٹ کر کعبے کے کعبہ کی طرف ہو جائے تو اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی. اسی لیے تو بریلی والا بابا بولا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرت ابوبکر صدیق ہٹ گئے، سرکار نے نماز پڑھا لی. نماز کے بعد پوچھا ابو بکر جب میں نے کہا تھا کھڑے رہو مصلی پہ، جب میں نے تمہیں کہا تھا مصلی پہ کھڑے رہو پھر کیوں اتر آئے؟ عرض کرتے ہیں ما شانو کا بے حذائے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کس کی جرت ہے آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے برابر کھڑے ہوئے؟ کس کی جرت ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مقام پر اور آپ کے مصلی پر کھڑا ہو جائے؟ اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو ہوگی، ابو قحافہ کے بیٹے میں تو یہ ہمت نہیں ہے، ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ ہمت نہیں ہے. میرا استاد میری ڈیوٹی لگا کے جائے کہ تم نے نماز پڑھانی ہے، میں کہیں جا رہا ہوں، واپس آ جائے استاد جماعت کھڑی ہو 2 رکعتیں ہو چکی ہوں، تو کیا میں نماز توڑ دوں گا؟ اگر میں توڑوں گا تو نماز کسی کی بھی نہیں ہوگی. جو بھی دوسرا امام آئے گا اس کو نئی نیت کے ساتھ دوسری نماز پڑھانی پڑے گی. لیکن کیا شان ہے، کیا شان ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز چھوڑ دی ایک امام نے 2 رکعتیں پڑھا کے، کعبہ سے ہٹ گیا، سرکار نے وہی 2 پڑھا دیں. اللہ نے جبرائیل بھی نہیں بھیجا جناب آج نماز ٹوٹ گئی ہے دوبارہ پڑھاؤ. سرکار نے بھی نہیں کہا کہ نماز ٹوٹ گئی ہے اپنی 2 رکعتیں بعد میں جا کے پڑھ لینا، میں 2 ہی پڑھاؤں گا، یہ نہیں کہا سرکار نے. نہ سرکار نے منع کیا، نہ اللہ نے جبرائیل کو بھیج کے کہا کہ آج نماز صحیح نہیں ہوئی. ایدہ مطلب کی ہویا؟ ایدہ مطلب یہ ہویا کہ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے
تیری گلی میں آنے جانے کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس کو ریاضت کہتے ہیں، جس کو عبادت کہتے ہیں، اس عبادت کا نام یہ ہے کہ بندہ مصطفیٰ کے کوچے میں گھومتا رہے۔ جی اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ویسے ہی تعظیم مصطفیٰ کرنے کی سعادت عطا فرمائے جیسا صحابہ کرام نے کیا آپ سے۔